ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی نیکسٹ آنے والی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ڈرامے کا دی اینڈ ہو جائے گا، یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین بہت اچھے سینز آنے والے ہیں اور بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے۔ ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ عظمیہ اب بہت زیادہ ذکی کو چاہنے لگی ہے، اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن ذکی کو پریشرائز کر رہا ہے اس کا کزن، یعنی ذکی کو پھر دوبارہ وہی سب کچھ یاد آ گیا ہے اور ذکی کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کا کزن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر فرتین یہی کہہ رہا ہے ذکی کو کہ اگر تم نے عظمیہ کا ساتھ دیا یا اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا عظمیہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں لا سکتا ہوں اور برباد کر سکتا ہوں تمہاری زندگی کو بھی۔ اب ذکی بہت پریشان ہو گیا اور فرتین کی ان ساری باتوں سے بہت زیادہ ڈر گیا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اگر میں عظمیہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچتا بھی ہوں تو عظمیہ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا، تو اس لیے میرے لیے اب بہتر حل یہی نکلتا ہے کہ میں عظمیہ کو چھوڑ دوں۔ اگر میں نے عظمیہ کو نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ رہتے ہوئے اور زیادہ مصیبت اور ٹینشن میں آ جائے گی، جبکہ ذکی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ عظمیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ عظمیہ تو ذکی کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ذکی کو اس خوشخبری کے بارے میں بھی نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے وہ سب کچھ یہ سٹیپ لے رہا ہے۔ یہ سٹیپ لینے سے پہلے کم سے کم اس کو عظمیہ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ عظمیہ سے بات کیے بغیر یہ سٹیپ لے گا اور وہ یہی سوچے گا کہ اب بس میں طلاق دے دیتا ہوں اس کو، کیونکہ اس طرح سے عظمیہ کی جان بھی خطرے سے باہر آ جائے گی، اپنی زندگی سکون سے اچھے طریقے سے بسر کر سکے گی۔ لیکن عظمیہ تو جڑی ہی ذکی کے ساتھ ہے، عظمیہ بہت زیادہ برداشت کرتی ہے، لیکن ذکی اس کو فون نہیں اٹھا رہا، نہ اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، جس کے بعد عظمیہ یہی فیصلہ کرے گی کہ وہ ذکی کے گھر پہ جائے گی۔ عظمیہ جب ذکی کے گھر پہ جاتی ہے تو ذکی وہاں پر نہیں ہوتا۔ ذکی کی والدہ اور اس کی بہن عظمیہ کے سامنا ایک دم کرتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ دکھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہیں، جس کے بعد عظمیہ جب اندر آنے لگتی ہے تو ذکی کی بہن اس کو روک دیتی ہے اور یہی کہے گی کہ ذکی نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم یہاں پر اب نہیں رہ سکتی۔ یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم حیران و پریشان سی ہو کے اس کو دیکھنے لگ جائے گی اور کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ذکی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب ذکی کی بہن سب کچھ اس کو بتا دے گی کہ ذکی نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں چھوڑنے کا، طلاق دینے کا، یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم گھبرا جائے گی اور وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو گھر لایا جائے گا، اپنی والدہ کے گھر بہت بے بسی کے عالم میں ہے وہ، تو وہیں پر ذکی آئے گا، ڈاکومنٹس لے کے یعنی پیپرز لے کے آئے گا اس کو طلاق دینے کے لیے، تو وہیں پر عظمیہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ پریگننٹ ہے یعنی ماں بننے والی ہے، تو ذکی کے پاؤں کی طرح زمین نکل جائے گی اور بہت پریشان ہو جائے گی، میں کیا کرنے والا تھا، یعنی بہت زیادہ ٹینشن آ جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد ذکی اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گا عظمیہ سے، اور عظمیہ اور ذکی پھر اپنی زندگی ایک خوشگوار طریقے سے گزاریں گے، اور فرتین نے جو ان کا برا چاہا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اس کی زندگی خراب برباد ہو جائے گی۔ یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے۔ آپ کو ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی نیکسٹ آنے والی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ڈرامے کا دی اینڈ ہو جائے گا، یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین بہت اچھے سینز آنے والے ہیں اور بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے۔ ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ عظمیہ اب بہت زیادہ ذکی کو چاہنے لگی ہے، اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن ذکی کو پریشرائز کر رہا ہے اس کا کزن، یعنی ذکی کو پھر دوبارہ وہی سب کچھ یاد آ گیا ہے اور ذکی کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کا کزن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر فرتین یہی کہہ رہا ہے ذکی کو کہ اگر تم نے عظمیہ کا ساتھ دیا یا اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا عظمیہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں لا سکتا ہوں اور برباد کر سکتا ہوں تمہاری زندگی کو بھی۔ اب ذکی بہت پریشان ہو گیا اور فرتین کی ان ساری باتوں سے بہت زیادہ ڈر گیا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اگر میں عظمیہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچتا بھی ہوں تو عظمیہ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا، تو اس لیے میرے لیے اب بہتر حل یہی نکلتا ہے کہ میں عظمیہ کو چھوڑ دوں۔ اگر میں نے عظمیہ کو نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ رہتے ہوئے اور زیادہ مصیبت اور ٹینشن میں آ جائے گی، جبکہ ذکی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ عظمیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ عظمیہ تو ذکی کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ذکی کو اس خوشخبری کے بارے میں بھی نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے وہ سب کچھ یہ سٹیپ لے رہا ہے۔ یہ سٹیپ لینے سے پہلے کم سے کم اس کو عظمیہ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ عظمیہ سے بات کیے بغیر یہ سٹیپ لے گا اور وہ یہی سوچے گا کہ اب بس میں طلاق دے دیتا ہوں اس کو، کیونکہ اس طرح سے عظمیہ کی جان بھی خطرے سے باہر آ جائے گی، اپنی زندگی سکون سے اچھے طریقے سے بسر کر سکے گی۔ لیکن عظمیہ تو جڑی ہی ذکی کے ساتھ ہے، عظمیہ بہت زیادہ برداشت کرتی ہے، لیکن ذکی اس کو فون نہیں اٹھا رہا، نہ اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، جس کے بعد عظمیہ یہی فیصلہ کرے گی کہ وہ ذکی کے گھر پہ جائے گی۔
عظمی جب ذکی کے گھر پہ جاتی ہے تو ذکی وہاں پر نہیں ہوتا. ذکی کی والدہ اور اس کی بہن عظمیہ کے سامنا ایک دم کرتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ دکھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہیں. جس کے بعد عظمی جب اندر آنے لگتی ہے تو ذکی کی بہن اس کو روک دیتی ہے اور یہی کہے کہ ذکی نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم یہاں پر اب نہیں رہ سکتی. یہ بات سن کے عظمی ایک دم حیران و پریشان سی ہو کے اس کو دیکھنے لگ جائے گی اور کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ذکی ایسا کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب ذکی کی بہن سب کچھ اس کو بتا دے گی کہ ذکی نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں چھوڑنے کا, طلاق دینے کا, یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم گھبرا جائے گی اور وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو گھر لایا جائے گا, اپنی والدہ کے گھر بہت بے بسی کے عالم میں ہے وہ, تو وہیں پر ذکی آئے گا ڈاکومنٹس لے کے, یعنی پیپرز لے کے آئے گا اس کو طلاق دینے کے لیے. تو وہیں پر عظمیہ بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ پریگننٹ ہے یعنی ماں بننے والی ہے. تو ذکی کے پاؤں کی طرح زمین نکل جائے گی اور بہت پریشان ہو جائے گی میں کیا کرنے والا تھا, یعنی بہت زیادہ ٹینشن آ جائے. لیکن پھر اس کے بعد ذکی اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گا عظمیہ سے, اور عظمیہ اور ذکی پھر اپنی زندگی ایک خوشگوار طریقے سے گزاریں گے. اور فرتین نے جو ان کا برا چاہا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا, اس کی زندگی خراب برباد ہو جائے گی. یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہیں. آپ کو ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہیں, آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی نیکسٹ آنے والی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اس کے بعد ڈرامے کا دی اینڈ ہو جائے گا. یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین بہت اچھے سینز آنے والے ہیں اور بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے. ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ عظمیہ اب بہت زیادہ ذکی کو چاہنے لگی ہے, اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے. لیکن ذکی کو پریشرائز کر رہا ہے اس کا کزن, یعنی ذکی کو پھر دوبارہ وہی سب کچھ یاد آ گیا ہے اور ذکی کو بلیک میل کر رہا ہے اس کا کزن. یہی کہہ رہا ہے کہ اگر فرتین یہی کہہ رہا ہے ذکی کو کہ اگر تم نے عظمیہ کا ساتھ دیا یا اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا عظمیہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں لا سکتا ہوں اور برباد کر سکتا ہوں تمہاری زندگی کو بھی. اب ذکی بہت پریشان ہو گیا اور فرتین کی ان ساری باتوں سے بہت زیادہ ڈر گیا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اگر میں عظمیہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچتا بھی ہوں تو عظمیہ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو اس لیے میرے لیے بہتر حل یہی نکلتا ہے کہ میں عظمیہ کو چھوڑ دوں. اگر میں نے عظمیہ کو نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ رہتے ہوئے اور زیادہ مصیبت اور ٹینشن میں آ جائے گی. جبکہ ذکی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ عظمیہ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ عظمیہ تو ذکی کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ذکی کو اس خوشخبری کے بارے میں بھی نہیں پتہ. اسی وجہ سے وہ سب کچھ یہ سٹیپ لے رہا ہے. یہ سٹیپ لینے سے پہلے کم سے کم اس کو عظمیہ سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ عظمیہ سے بات کیے بغیر یہ سٹیپ لے لے گا اور وہ یہی سوچے گا کہ اب بس میں طلاق دے دیتا ہوں اس کو, کیونکہ اس طرح سے عظمیہ کی جان بھی خطرے سے باہر آ جائے گی, اپنی زندگی سکون سے اچھے طریقے سے بسر کر سکے گی. لیکن عظمیہ تو جڑی ہی ذکی کے ساتھ ہے. عظمیہ بہت زیادہ برداشت کرتی ہے لیکن ذکی اس کو فون نہیں اٹھا رہا, نہ اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جس کے بعد عظمیہ یہی فیصلہ کرے گی کہ وہ ذکی کے گھر پہ جائے گی. عظمیہ جب ذکی کے گھر پہ جاتی ہے تو ذکی وہاں پر نہیں ہوتا. ذکی کی والدہ اور اس کی بہن عظمیہ کے سامنا ایک دم کرتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ دکھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہیں. جس کے بعد عظمیہ جب اندر آنے لگتی ہے تو ذکی کی بہن اس کو روک دیتی ہے اور یہی کہے کہ ذکی نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم یہاں پر اب نہیں رہ سکتی. یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم حیران و پریشان سی ہو کے اس کو دیکھنے لگ جائے گی اور کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ذکی ایسا کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب ذکی کی بہن سب کچھ اس کو بتا دے گی کہ ذکی نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں چھوڑنے کا, طلاق دینے کا, یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم گھبرا جائے گی اور وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو گھر لایا جائے گا, اپنی والدہ کے گھر بہت بے بسی کے عالم میں ہے وہ, تو وہیں پر ذکی آئے گا ڈاکومنٹس لے کے, یعنی پیپرز لے کے آئے گا اس کو طلاق دینے کے لیے. تو وہیں پر عظمیہ بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ پریگننٹ ہے یعنی ماں بننے والی ہے. تو ذکی کے پاؤں کی طرح زمین نکل جائے گی اور بہت پریشان ہو جائے گی میں کیا کرنے والا تھا, یعنی بہت زیادہ ٹینشن آ جائے. لیکن پھر اس کے بعد ذکی اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گا عظمیہ سے, اور عظمیہ اور ذکی پھر اپنی زندگی ایک خوشگوار طریقے سے گزاریں گے. اور فرتین نے جو ان کا برا چاہا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا, اس کی زندگی خراب برباد ہو جائے گی. یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہیں. آپ کو ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہیں, آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.
ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی نیکسٹ آنے والی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اس کے بعد ڈرامے کا دی اینڈ ہو جائے گا. یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین بہت اچھے سینز آنے والے ہیں اور بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے. ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ عظمیہ اب بہت زیادہ ذکی کو چاہنے لگی ہے, اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے, لیکن ذکی کو پریشرائز کر رہا ہے اس کا کزن. یعنی ذکی کو پھر دوبارہ وہی سب کچھ یاد آ گیا ہے اور ذکی کو بلیک میل کر رہا ہے. اس کا کزن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر فرتین یہی کہہ رہا ہے ذکی کو کہ اگر تم نے عظمیہ کا ساتھ دیا یا اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا عظمیہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں لا سکتا ہوں اور برباد کر سکتا ہوں تمہاری زندگی کو بھی. اب ذکی بہت پریشان ہو گیا اور فرتین کی ان ساری باتوں سے بہت زیادہ ڈر گیا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اگر میں عظمیہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچتا بھی ہوں تو عظمیہ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو اس لیے میرے لیے اب بہتر حل یہی نکلتا ہے کہ میں عظمیہ کو چھوڑ دوں. اگر میں نے عظمیہ کو نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ رہتے ہوئے اور زیادہ مصیبت اور ٹینشن میں آ جائے گی. جبکہ ذکی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ عظمیہ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ عظمیہ تو ذکی کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ذکی کو اس خوشخبری کے بارے میں بھی نہیں پتہ. اسی وجہ سے وہ سب کچھ یہ سٹیپ لے رہا ہے. یہ سٹیپ لینے سے پہلے کم سے کم اس کو عظمیہ سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ عظمیہ سے بات کیے بغیر یہ سٹیپ لے گا اور وہ یہی سوچے گا کہ اب بس میں طلاق دے دیتا ہوں اس کو, کیونکہ اس طرح سے عظمیہ کی جان بھی خطرے سے باہر آ جائے گی, اپنی زندگی سکون سے اچھے طریقے سے بسر کر سکے گی. لیکن عظمیہ تو جڑی ہی ذکی کے ساتھ ہے. عظمیہ بہت زیادہ برداشت کرتی ہے لیکن ذکی اس کو فون نہیں اٹھا رہا, نہ اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, جس کے بعد عظمیہ یہی فیصلہ کرے گی کہ وہ ذکی کے گھر پہ جائے گی. عظمیہ جب ذکی کے گھر پہ جاتی ہے تو ذکی وہاں پر نہیں ہوتا. ذکی کی والدہ اور اس کی بہن عظمیہ کے سامنا ایک دم کرتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ دکھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہیں. جس کے بعد عظمیہ جب اندر آنے لگتی ہے تو ذکی کی بہن اس کو روک دیتی ہے اور یہی کہے گی کہ ذکی نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم یہاں پر اب نہیں رہ سکتی. یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم حیران و پریشان سی ہو کے اس کو دیکھنے لگ جائے گی اور کہے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ذکی ایسا کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب ذکی کی بہن سب کچھ اس کو بتا دے گی کہ ذکی نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں چھوڑنے کا, طلاق دینے کا, یہ بات سن کے عظمیہ ایک دم گھبرا جائے گی اور وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو گھر لایا جائے گا, اپنی والدہ کے گھر بہت بے بسی کے عالم میں ہے وہ, تو وہیں پر ذکی آئے گا ڈاکومنٹس لے کے, یعنی پیپرز لے کے آئے گا اس کو طلاق دینے کے لیے. تو وہیں پر عظمیہ بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ پریگننٹ ہے یعنی ماں بننے والی ہے. تو ذکی کے پاؤں کی زمین نکل جائے گی اور بہت پریشان ہو جائے گی, میں کیا کرنے والا تھا, یعنی بہت زیادہ ٹینشن آ جائے. لیکن پھر اس کے بعد ذکی اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گا عظمیہ سے اور عظمیہ اور ذکی پھر اپنی زندگی ایک خوشگوار طریقے سے گزاریں گے اور فرتین نے جو ان کا برا چاہا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا, اس کی زندگی خراب برباد ہو جائے گی. یعنی ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے. آپ کو ڈرامہ سے میرے بن جاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں, آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.